چنچل مہرو پارٹ 2۔ بی بی جان نے کہا اور دوبارہ اسی حالت میں لیٹ گئیں۔ امی ان کے سر کی مالش کرنے لگیں اور میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ سائیں بھی میرے ہمراہ تھے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے، لیکن میں تھوڑا پریشان تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم پریشان کیوں ہو؟ بی بی جان کی باتوں کا برا نہ مانا کرو، ان کی عادت ہے۔ تم صرف میری بات پر دھیان کیا کرو، میں جو کہوں وہ کیا کرو۔ صاحب ہلکا سا میرا ہاتھ تھام کر بولے۔ میں دل ہی دل میں گھبرانے لگی اور ان سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر صحن کی طرف بھاگی۔ میرا دھیان کہیں اور تھا۔ میں سامنے سے آتے لڑکے سے ٹکرا گئی اور اس کی باہوں میں جھول گئی۔ میں حیرت سے پھٹی آنکھوں سے چھوٹے سائیں کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش انسان تھے۔ کچھ دن پہلے ہی کینیڈا سے واپس آئے تھے۔ میں ان کے حسن میں کھوئی تھی کہ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر سختی سے کھڑا کیا۔ اندھی ہو؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی ہو کیا؟ وہ مجھے غصے سے دیکھ کر بولے۔ میں سہم سی گئی۔ مجھے ڈانٹ کر وہ میرے سامنے سے گزر گئے۔ میرے دل کو وہ اچھے سے لگے۔ میں پیچھے مڑ کر ان کی جانب دیکھنے لگی اور پھر باقی لڑکیوں کے پاس آ کر ان کے کام میں مدد کرنے لگی۔ مہرو، تمہیں سائیں اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، عالیہ نے میرے پاس آ کر کہا۔ چھوٹے سائیں مجھے اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، نہیں، چھوٹے نہیں، بڑے سائیں بلا رہے ہیں۔ چھوٹے سائیں جس لڑکی کو اپنے کمرے میں بلائیں گے وہ بڑی خوش نصیب ہوگی، عالیہ نے مجھے آنکھ مار کر کہا۔ میرا دل اداس سا ہو گیا۔ مجھے لگا شاید چھوٹے سائیں کو میں بھی پہلی نظر میں اچھی لگی ہوں۔ جاتی ہوں، میں نے بیزاری سے کہا اور پھر سائیں کے کمرے میں جانے لگی۔ تبھی عالیہ نے میرے ہاتھوں میں تیل کی بوتل تھما دی۔ یہ کیا ہے؟ میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تیل ہے، ساتھ لے جاؤ، تمہارے کام آئے گا، درد کم محسوس کرو گی، وہ مجھے آنکھ مار کر بولی۔ وہاں موجود سب لڑکیاں ہنس پڑیں۔ ان کی ہنسی مجھے پریشان کرنے لگی۔ تم سب ہنس کیوں رہی ہو اور کس درد کی بات کر رہی ہو؟ سائیں کے کمرے میں جاؤ، تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ میں کس درد کی بات کر رہی ہوں؟ عالیہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر لے کر جانے لگی۔ میں اس گھر میں نئی ہوں، اس لیے مجھے کمرے معلوم نہیں تھے۔ عالیہ، تم کس درد کی بات کر رہی ہو اور درد کا تیل کے ساتھ کیا لینا دینا؟ میں عالیہ کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ کر بولی۔ سائیں تمہارے ساتھ جو کام کریں گے اس میں تمہیں درد بھی ہوگا اور تیل بھی لگے گا۔ اب جاؤ سائیں کے کمرے میں۔ ہم دونوں ایک دروازے کے پاس رک گئی تھیں۔ عالیہ نے مجھ سے اتنا کہا اور پھر وہاں سے چلی گئی اور میں اپنے کدو کو اچھی طرح ڈھانپ کر سائیں کے کمرے میں چلی آئی۔ سائیں بستر پر لیٹے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ ادھر آؤ میرے پاس مہرو۔ سائیں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا۔ میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ سائیں سرکار نے اپنی دونوں ٹانگیں میری گود میں رکھیں اور کہنے لگے، میری ٹانگیں دبا دو، بہت درد ہو رہا ہے۔ میں یہ کام نہیں کروں گی سائیں، میں نے کبھی کسی کی ٹانگیں نہیں دبائی ہیں، آپ کی کیسے دبا دوں؟ میں سائیں کے پاؤں اپنی گود سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ انہوں نے دوبارہ اپنی ٹانگیں میری گود میں رکھ دیں اور کہنے لگے، چلو جلدی سے اب میری ٹانگیں دبانا شروع کرو، میں تمہیں اس کا انعام بھی دوں گا۔ جب میں نہ مانی تو وہ مجھے لالچ دینے لگے۔ انعام کا سن کر میں ان کی ٹانگیں دبانے لگی۔ میں ساتھ ساتھ ہل بھی رہی تھی۔ میرے ہلنے کی وجہ سے میرے کدو بھی ہل رہے تھے۔ سائیں کی نظر میرے کدو پر ہی تھی۔ وہ میرے کدوؤں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر اپنے سینے پر ہاتھ چلانے لگے اور اپنا ہاتھ سینے سے چلاتے چلاتے وہ اپنے طوطے کے پاس لے آئے۔ میری نظر یوں ہی جب سائیں کی ٹانگوں کے درمیان رکھے ہوئے طوطے پر پڑی تو میرا منہ حیرت سے کھلنے لگا، کیونکہ سائیں کا طوطا بڑا ہونے لگا تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا چیز ہے۔ سائیں نے اپنا طوطا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور پتلون کے اندر ہی تھا۔ سائیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا چیز ہے آپ کے پاس جو اتنی بڑی ہو رہی ہے؟ میں حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہیں معلوم نہیں ہے مہرو، یہ کیا ہے جو تمہارے کدو کو دیکھ کر بڑا ہو رہا ہے؟ سائیں اپنا چہرہ میرے چہرے کے نزدیک لا کر بولے۔
ان کی سانسیں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے چہرہ تھوڑا پیچھے کیا۔ میرے کدو کو دیکھ کر آپ کا طوطا کیوں بڑا ہو رہا ہے سائیں؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے یہ بہت عجیب لگ رہا تھا کہ میرے کدو کو دیکھ کر ان کا طوطا بڑا ہو رہا ہے۔ میں نادان تھی، اس لیے یہ سب نہیں سمجھ پا رہی تھی، کیونکہ تمہارے دونوں کدو بہت رسدار ہیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے ان پر اپنے طوطے کے پانی کی برسات کر دوں۔ ادھر آؤ میرے پاس، میں تمہارے کدوؤں کے ساتھ کھیلوں۔ بڑے سائیں میرے کدوؤں کو دیکھ کر اپنی نیت خراب کر بیٹھے تھے۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ باتیں سننے کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا رستہ بھی نہیں تھا۔ بڑے سائیں اپنی آنکھوں میں وحشت لیے میرے اوپر جھکے اور میرے کدو پر حسرت سے ہاتھ لگانے لگے۔ سائیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں مشکل سے گلے سے تھوڑی سی سہمی سی آواز نکال کر بولی۔ سائیں کا پورا دھیان میرے کدو پر تھا، اس لیے وہ میری بات پر دھیان نہیں دیتے ہوئے اپنا ہاتھ میرے کدو کے اندر لے گئے اور میرے کدو پکڑ کر اسے دبانے لگے۔ مہرو، تم عمر میں تو بہت چھوٹی ہو، لیکن فصل کے حساب سے بہت بڑی ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنے نرم اور بڑے کدو نہیں دیکھے ہیں۔ سائیں میرے ایک کدو کو دباتے ہوئے بولے اور پھر میری شرٹ کو ہٹانے لگے تاکہ وہ کدو کا دیدار بھی کر سکیں، مگر اسی لمحے دروازہ کھلا اور چھوٹے سائیں کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر بڑے سائیں ڈر گئے اور جلدی سے اپنا ہاتھ میری شرٹ سے باہر نکال دیا۔ میں حیرت میں ڈوبی ڈری سہمی لڑکی وہیں بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھ کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ نئی نئی لڑکیوں کے مزے لینے کے شوق آپ کے ابھی تک ختم نہیں ہوئے چاچا سائیں؟ چھوٹے سائیں مجھے گہری نظروں سے دیکھ کر بولے۔ ان کی گہری نظروں میں میرے لیے محبت نہیں بلکہ کچھ اور ہی دکھائی دے رہا تھا۔ بڑے کدو تمہیں بھی تو پسند ہیں نا بھتیجے؟ سائیں نے کہا تو چھوٹے سائیں مسکرائے اور پھر مجھے سخت لہجے میں کہنے لگے، چلو جاؤ تم یہاں سے۔ میں جلدی سے بیڈ سے اتر کر کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ میرے کمرے سے نکلنے کے بعد چھوٹے سائیں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ وہ شاید کچھ خفیہ بات کرنے والے تھے۔ میں جلدی سے کچن میں آئی اور پانی پینے لگی۔ میں ابھی جا کر بی بی جان سے بات کرتی ہوں کہ وہ مجھے کوئی اور کام کرنے کا کہیں۔ میں بڑے سائیں کے پاؤں نہیں دبا سکتی۔ بڑے سائیں اپنے پاؤں دبانے کے چکر میں میرے کدو دبا رہے تھے۔ پانی پی کر میں بی بی جان کے کمرے میں آئی۔ دروازہ اندر سے بند تھا اور کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں دروازے کے ساتھ کان لگا کر اندر سے آنے والی آوازیں سننے لگی۔ ارے آرام سے کرو، مجھے اتنا تیزی سے کرنے کی عادت نہیں رہی ہے۔ بی بی جان پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کسی سے بات کر رہی تھیں۔ میں مزید کان لگا کر بات سننے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ بہت تیزی سے ہل رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بی بی جان کمرے میں آخر اتنی تیزی سے کیا کر رہی ہیں جو ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں وہیں کھڑے ہو کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد بی بی جان کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئیں۔ مجھے دیکھ کر چونک پڑیں اور ڈانٹنے لگیں، تم میرے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر کیا کر رہی ہو؟ میں آپ سے بات کرنے آئی تھی۔ بی بی جان، میں کمرے کے اندر جھانکتے ہوئے بولی۔ مجھے کمرے کے اندر کوئی دکھائی دیا۔ میں جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ بی بی جان کے بستر پر حویلی کا تیسرا مرد لیٹا ہوا تھا۔ اس حویلی میں 3 مرد تھے، ایک بڑے سائیں، ایک چھوٹے سائیں اور ایک بڑے سائیں کے سوتیلے بھائی، جو بستر پر پڑے ہوئے تھے، ہل جل نہیں سکتے تھے۔ وہ بستر پر بھی ایسے ہی بے ساخت حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ اس کی شرٹ غائب تھی اور پتلون کی جگہ چھوٹی سی نیکر تھی۔ میں انہیں ہی غور سے دیکھ رہی تھی کہ بی بی جان غصے سے میرے قریب آئیں اور مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر لا کر کھڑا کیا اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھیں۔ بی بی جان، یہ تو بڑے سائیں کے بھائی ہیں نا؟ یہ تو چل نہیں سکتے، پھر آپ کے کمرے میں کیسے آئے؟ مجھے سوال پوچھنے کی عادت تھی، اس لیے میں پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ اپنی حد میں رہو مہرو، تم ہوتی کون ہو مجھ سے ایسے سوال پوچھنے والی؟ اور خبردار جو تم نے یہ بات کسی کو بتائی کہ خرم سائیں میرے کمرے میں تھے، ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔
بی بی جان میرا چہرہ دبوچے ہوئے بولی۔ درد کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نہیں بتاؤں گی بی بی جان، میرا کیا لینا دینا اپنی جان بچانے کے لیے، میں نے بی بی جان سے کہا۔ انہوں نے مجھے چھوڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی کرتی رہو گی تو میں تمہیں انعام دوں گی، اب جاؤ یہاں سے۔ بی بی جان بھی مجھے سائیں کی طرح انعام کی لالچ دینے لگی۔ میرے دل میں بھی لالچ آنے لگا۔ یہ اچھا تھا میرے لیے کہ بی بی جان اور سائیں سرکار مجھے انعام دیں گے، وہ دونوں میری کوئی بھی بات مان سکتے تھے، لیکن چھوٹے سائیں پتہ نہیں کیوں مجھے نفرت سے دیکھتے ہیں۔ چھوٹے سائیں کا رویہ مجھے پریشان کرنے لگا تھا۔ گھر جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں امی کے ساتھ آنے کی بجائے اکیلی ہی گھر جانے لگی تھی۔ ویورز، کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گولڈن وائس کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ جب میں اس کا اگلا پارٹ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے۔ اور اگر آپ کو ہمارے ناولز پسند آ رہے ہیں تو اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔